ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا، میں تو اپنی بیوی سے عاجز آ گیا ہوں، روزانہ کہتی ہے 500 روپے دے دو۔ دوست نے پوچھا، آخر وہ روزانہ 500 روپے کا کیا کرتی ہے؟ ان صاحب نے جواب دیا، یہ تو مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں نے آج تک اسے 500 روپے دیے ہی نہیں۔ شوہر: بیگم آج میں نے پورے 20 روپے کی بچت کی ہے۔ بیگم: وہ کیسے؟ شوہر: آج بس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا ہوں، اس طرح جو 20 روپے کرائے پر خرچ ہونے تھے وہ بچ گئے۔ بیگم: احمق، بچت ہی کرنی تھی تو ٹیکسی کے پیچھے بھاگتے، کم از کم 100 روپے کی تو بچت ہوتی۔ ٹرین کی کھڑکی میں آ کر ایک خاتون کی انگلی کٹ گئی۔ اس نے محکمے پر 5 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ جج: ایک انگلی کٹ جانے کا اتنا زیادہ ہرجانہ؟ خاتون: جناب اس انگلی کی قیمت 5 لاکھ بھی کم ہے، میں اپنے کروڑ پتی شوہر کو اس انگلی پر ہی تو نچایا کرتی تھی۔ بیوی شوہر سے: دیکھیے میں آپ کے لیے سوٹ لائی ہوں۔ شوہر حیرت سے: آپ کو میرا خیال کیسے آیا؟ بیوی: خیال کیوں نہ آنا تھا، 3 ساڑیوں کے ساتھ ایک مردانہ سوٹ مفت مل رہا تھا۔ ایک پروفیسر صاحب جلدی میں کہیں جا رہے تھے کہ بیگم نے کہا، ارے پان تو کھاتے جائیں۔ پروفیسر صاحب پلٹ کر آئے، پان منہ میں رکھا اور دوبارہ چلے گئے۔ بیگم نے پھر آواز دی، ارے وہ جوتے۔ پروفیسر صاحب نے تیزی سے کہا، بیگم مجھے دیر ہو رہی ہے، آ کر کھا لوں گا۔ 3 آدمی آپس میں بیٹھے اپنے اپنے دکھوں کی داستان سنا رہے تھے۔ پہلا آدمی: میں 3 سال افریقہ کے جنگلوں میں رہا ہوں۔ دوسرا آدمی: میں 5 سال سے عرب کے صحراؤں میں رہ رہا ہوں۔ تیسرا آدمی دکھی انداز میں: میری بھی سنو، میں 20 سال سے اپنی بیوی کی خدمت کر رہا ہوں۔ پٹھان دوسرے سے: میں تمہارے 64 کے 64 دانت توڑ دوں گا۔ پاس کھڑا مولوی بولا، خان دانت تو 32 ہوتے ہیں۔ پٹھان: مجھے پتا تھا کہ تو بیچ میں ضرور بولے گا، اس لیے تمہارے دانت بھی ملا کے بتایا ہے۔ ایک پاگل: اگر تم یہ بتا دو کہ میری جھولی میں کیا ہے تو سارے انڈے تمہارے۔ اگر تم نے یہ بتا دیا کہ کتنی تعداد ہے تو 12 کے 12 تمہارے، اور اگر تم نے بتا دیا کہ کس جانور کے ہیں تو وہ مرغی بھی تمہاری۔ دوسرا پاگل: یار کوئی اشارہ دو، کافی مشکل سوال ہے۔ ایک ساس نے اپنے 3 دامادوں کی محبت کا امتحان لینے کا سوچا، اس لیے وہ اچانک دریا میں کود گئی تو بڑے داماد نے دریا میں کود کر ان کو بچا لیا۔ ساس نے اس کو بہترین گاڑی تحفے میں دی۔ اگلے دن ساس دوبارہ کود گئی تو منجلے داماد نے دریا میں کود کر ان کو بچا لیا تو اس کو موٹر سائیکل ملی۔ پھر تیسرے دن ساس دوبارہ دریا میں کودی تو سب سے چھوٹے داماد نے سوچا کہ اب تو سائیکل ہی ملے گی، بچانے کا کیا فائدہ، تو اس نے ساس کو نہیں بچایا اور ساس ڈوب گئی۔ لیکن پھر بھی داماد کو ایک برانڈ نیو مرسڈیز ملی۔ کس طرح؟ سسر نے اس کو انعام میں دے دی۔ باپ نے اپنے بیٹے کو مارتے ہوئے کہا، بیٹا میں تمہیں اس لیے مار رہا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ بیٹا آنسو پوچھتے ہوئے جواب دینے لگا، کاش میں بھی محبت کا جواب محبت سے دے سکتا۔ ایک پولیس انسپکٹر کی شادی تھی۔ وہ صحرا باندھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ کار میں جا رہا تھا۔ پیچھے سے باراتیوں کی بس آ رہی تھی۔
انسپیکٹر، یہ جو پیچھے بس آ رہی ہے مشکوک لگتی ہے، گھر سے ابھی تک ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے، میں کار میں جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے مجھے روک لیا۔ انہوں نے میری نقدی، گھڑی، حتیٰ کہ کار بھی چھین لی۔ دوسرا دوست، لیکن تمہارے پاس ریوالور بھی تو تھا۔ پہلا دوست، شکر ہے ان کی نظر میرے ریوالور پر نہیں پڑی۔ ایک دفعہ چند آدمی کشتی میں سوار تھے کہ اس میں سوراخ ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی ڈوبنے لگی۔ سب لوگ ڈر کے مارے چیخنے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب بولے، ڈرو مت، ایک سوراخ اور کر دو۔ اس طرح ایک سوراخ سے پانی آئے گا اور دوسرے سے نکل جائے گا۔ ایک آدمی شربت والے سے، جلدی سے ایک گلاس شربت دینا، میری لڑائی ہونے والی ہے۔ ایک گلاس پی کر بولا، جلدی سے ایک گلاس اور دینا، میری لڑائی ہونے والی ہے۔ پھر دوسرا گلاس پی کر بولا، ایک گلاس اور دینا۔ تیسرے کے بعد چوتھا گلاس مانگا تو دکاندار نے پوچھا، آخر آپ کی کس سے لڑائی ہونے والی ہے؟ آدمی، آپ کے ساتھ، کیونکہ میرے پاس شربت کے پیسے نہیں ہیں۔ ایک لیڈر تقریر کر رہے تھے اور تقریر لمبی ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اٹھ کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اسٹیج سیکرٹری نے لیڈر کو چٹ دے بھیجی، تقریر ذرا مختصر کریں۔ لیڈر نے کہا، بس تھوڑی ہی رہ گئی ہے۔ ہال میں سے آواز آئی، ہم بھی تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بچے سے پوچھا، ڈاک خانہ کہاں ہے؟ بچہ، جی وہ تو ہمارے گھر کے سامنے ہے۔ آدمی، تو تمہارا گھر کہاں ہے؟ بچہ بولا، جی ڈاک خانے کے سامنے۔ آدمی، اف بھائی، یہ دونوں کہاں ہیں؟ بچہ، جی آمنے سامنے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے، میں کار میں جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے مجھے روک لیا۔ انہوں نے میری نقدی، گھڑی، حتیٰ کہ کار بھی چھین لی۔ دوسرا دوست، لیکن تمہارے پاس ریوالور بھی تو تھا۔ پہلا دوست، شکر ہے ان کی نظر میرے ریوالور پر نہیں پڑی۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.